السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین کرام، نمازوں کو مؤثر بنانے کے لیے یا ان میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی بڑی کارآمد ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ باتیں کر رہا ہے یا وہ کوئی روبوٹ کی طرح کہ اس نے ذکر و اذکار کی اور اس کے بعد نماز میں وہ چلا گیا، نہیں، بلکہ اس کے ذہن کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ بات کر رہا ہے اور اللہ اس کو جواب دے رہا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ انسان نماز میں یہ سوچے کہ میں بات کر رہا ہوں اور اللہ مجھے جواب دے رہا ہے؟ تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں نماز کو تقسیم کر لیا ہے۔ کیسے تقسیم کیا ہے؟ اذا قال الحمدللہ رب العالمین، جب وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کو ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش سے جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، قیامت کے دن کا مالک اس نے مجھے بنا لیا، گویا کہ ساری کی ساری چیزوں کی سپرداری اس نے میرے پر کر دی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیں یہ جو کلمہ ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ اگر انسان اس کو محسوس کریں کہ میں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ عاجزی کا جو آخری لیول ہوتا ہے نا، یہ وہ بات ہے، اللہ تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں، گویا کہ یہ جبیں جو ہے عزت والی، یہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے، تیری عبادت کرتے ہیں نا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہاں پہ آ کے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کی عملی تفسیر بندہ بن جاتا ہے کہ یا اللہ سارے معاملہ تیرے ہی تو سپرد ہیں، مدد تو تجھی سے مانگتے ہیں، کسی اور کے در پہ تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، ولی عبدی ما سأل بی، اور میرے بندے کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ پھر جب انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، نیک لوگوں کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اللہ برے لوگوں سے مجھے بچا لے، یا اللہ گمراہ لوگوں سے مجھے بچا لے، اللہ جن پہ تو نے غصہ کیا تو ان سے مجھے بچا لے، ان کے راستے سے مجھے بچا لے۔ تو اللہ کہتے ہیں ھذا لعبدی، یہ خالصتاً میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ بِي، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب انسان نماز میں اس تصور کے ساتھ کھڑا ہو کہ وہ بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہا ہے، تو مجھے بتائیں اس کی نماز میں خشوع و خضوع کیسے نہیں آئے گا؟ بنیادی طور پہ ہمیں نماز کے ذکر و اذکار کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم نماز نہیں ادا کر رہے، کوئی روبوٹ تھوڑی ہیں ہم کہ ہمارے اندر انسٹالیشن ہوئی ہے جی، آئے ایک وداؤٹ ایموشنز، بغیر جذبات کے ہم آتے ہیں، بسم اللہ الحمدللہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، سلام پھر اور چلے گئے، گویا کہ ڈیوٹی پوری کرنے آئے ہوں۔ ڈیوٹی پوری کرنے نہیں آئے بھائی، یہ تو ایمان کو بڑھانے کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو اللہ سے ملاقات کا ایک اللہ سے کنیکشن کا ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ نمبر تھا نماز۔ اس وجہ سے ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن میں 5 مختلف اوقات میں نمازیں فرض کی ہیں، ورنہ ایک ہی وقت میں اللہ کہہ دیتے جاؤ 5 نمازیں پڑھو اور پڑھ کے اس کے بعد ٹھیک ہے جی تمہارا فرض ادا ہو گیا۔ یہ 5 مختلف اوقات میں اللہ نے اپنے پاس کیوں بلوایا ہے؟ اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے اس کے فوائد ہیں، کبھی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نمازوں کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو ذہن میں یہ بات رکھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں کہ میں صرف اکیلا بات نہیں کر رہا، بلکہ میں بات کر رہا ہوں اور میرا مالک، میرا خالق، میرا مجھے پیدا کرنے والا، میری عبادتوں کی اماج گاہ یا میری عبادتوں کی ایک ہی جگہ وہ اللہ مالک الملک ہے اور وہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ نمازیں اس سے بڑی مؤثر ہو جائیں گی۔ تو بس اسی بات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔